میں بحیثیت ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان کے طرف سے نمائندگی کر رہا ہوں یہاں پہ۔ ہمارا بنیادی طور پر HRCP جتنے بھی ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کے، ہم سب بنیادی طور پر ہیومن رائٹس کے لوگ، جہاں پر بھی ظلم جبر ناانصافی ہوتی ہے اس کے خلاف ہم نے کھڑا ہوتا ہے۔ ایک صحافی یا ایک شہری کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ غلط اور صحیح کا تمیز کر لے۔ اگر کوئی صحافی ریاستی غلطی کو وہ غلط کہتا ہے تو اس بنیاد کے اوپر اس کو پابند سلاسل کرنا یا اس کو شہید کرنا، یہ قانون میں انسانی جو آپ کی قانونی طور پر اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ آئین پاکستان یا دنیا کے اندر جتنے بھی UNCP کی ریزولوشنز ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر کوئی بھی شہری، اس کی یہ حق ہے کہ وہ اپنی اظہار آزادی رائے سے وہ بات کر لے، وہ جو چاہے وہ بات کر لے گا۔ آپ اس بنیاد کے اوپر کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے، نہ آپ اس کو سزا دے سکتے ہو۔ ارشد شریف شہید کو پاکستان میں غیر قانونی طور پر ان کے اوپر کیسز کیے گئے۔ گزشتہ دنوں ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر جب ان کے کیسز پیش کیے گئے تو ایک ہی پرچے، سیم کیسز پورے پاکستان میں، سندھ سے لے کر کراچی تک، بلوچستان اور KPK میں پرچے درج تھے۔ وہ فیک پرچے جب کورٹ میں اٹارنی سے پوچھا گیا تو اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ یہ فراڈی 2 نمبر قسم کے ٹاؤٹ جو بیٹھے ہوتے ہیں اداروں کے، ان لوگوں نے ظلم بربری کی انتہا کی۔ ارشد شریف شہید کو انہوں نے مجبور کیا ملک سے باہر جانے پر، اور اس کے بعد وہاں پر اس کو قتل کیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بحیثیت HRCP کے ممبر کے ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو کیس کو کھولیں، اس میں فیصلہ دیں کہ کیا ہوا اس کے ساتھ، کون ملوث تھے پاکستان میں جنہوں نے FIR کروائی، کن لوگوں نے فیک FIR کروائی، ان SHOs کو، ان آفیسرز کو، ان کے بالا آفیسرز کو، سب کو گرفتار کر کے آپ سامنے پیش کر لیں کہ کس بنیاد کے اوپر آپ لوگوں نے FIR درج کیا۔ دوسری طرف عمران ریاض کو انہوں نے کئی مہینوں تک گرفتار کر کے اغوا کر کے رکھا گیا۔ پاکستان کی ریاست اتنی بے حس ہے کہ آپ کے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر کیس لینے کے بجائے وہاں پر چیف جسٹس صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ خود آئیں۔ جناب آپ کس لیے چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہو؟ آپ صرف اور صرف غریبوں کے یا لوگوں کو وہاں پر توہین کرنے کے لیے، وکلا کو بے عزت کرنے کے لیے بیٹھے ہو۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے، آپ کا کام ہے آئین اور قانون کی دفاع کرنا۔ ہمارے ملک میں مقدرہ حلقے کبھی بھی عام آدمی اور کسی بھی حق بولنے والے کو برداشت نہیں کرتے۔ عمران ریاض کو اغوا کرنے کے بعد جب اس کو رہا کیا گیا، اس کے بعد کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جناب آپ کہاں تھے، کس نے لے کر کیا ریاستی ادارے، کیا آپ کے سپریم کورٹ آف پاکستان، وزراء، ان سب کو نہیں پتا، ہم سب کو نہیں پتا، سب کو پتا ہے لیکن کیوں نہیں بولتے؟ پھر اس کے بعد اسد طور صاحب جو ہیں وہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں۔ آپ اس کی جو باتیں، اگر اس کی غلط بات آپ کورٹ میں لے کر جائیں، آپ FIA میں ایک FIR کے اندر آپ اس کو بلاتے ہو اور اندر جا کر آپ اس کے اوپر ڈیفرنٹ کیسز درج کرتے ہو۔ آپ کی باپ کا ہے یہ ملک، قانون آپ کے ہاں ختم کر دیا گیا ہے۔ اگر ملک میں قانون اور عدل و انصاف کا نظام نہیں ہوگا تو ایسے ملک زیادہ دیر نہیں چلتے ہیں۔ ملک میں انصاف کا قانون ہونا بنیادی طور پر ضروری ہے۔ ہمیں ریاست پاکستان کے جو آئین کے اندر آپ کو آزادی اظہار رائے کا حق ہے، اگر نہیں ہے تو آپ بتا دیں کہ ملک میں ماشاء اللہ نافذ ہے، آپ بتا دیں ضیاء الحق کا دور ہے، آپ بتا دیں کسی اور فوجی عامر کا دور ہے، آپ اعلان کر لیں۔ اگر اعلان نہیں کرتے ہو، اس بنیاد کے اوپر آئین اور قانون کی پامالی کرتے ہو تو یہ کسی صورت برداشت نہیں ہوگا۔ اسد طور ہو، عمران ریاض صاحب ہو یا ارشد شریف شہید ہو، جتنے بھی صحافی ہیں وہ ہمارے لیے، ہمارے پاکستان کے سب سے پہلے شہری ہیں۔ شہری کا بنیادی حق ہے کہ آپ اس کو آزادی زندگی اور آزاد اظہار رائے، بنیادی حقوق آپ اس کو دے دیں، بیسک ہیومن رائٹس جو آپ کے ہیں۔ ایسے تو نہیں چلتا۔ دوسری طرف ابھی اسلام آباد پریس کلب کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، افسوس ہے یہاں اندر 1000 بندہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر بھی کئی صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب کوئی صحافی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ لوگ نہیں نکلتے۔ لیکن الیکشن میں آپ جائیں اندر جا کر ان کی تقریریں سنیں تو یہ کہتے ہیں ہم صحافت کے علمبردار ہیں، صحافت کا پتہ نہیں کون سا برج خلیفہ۔ حضور تم 2 ٹکے کے صحافی نہیں ہو۔ اگر تم حق اور سچ کے لیے نہیں بول سکتے، تم حق اور سچ کے لیے لڑ نہیں سکتے، تم صحافی نہیں ہو۔ صحافی حق اور سچ کے لیے لڑتا ہے۔ اگر میرا والد بھی حق اور سچ کے خلاف ہے تو مجھے حق کے لیے لڑنا، یہ اصول ہے۔ بحیثیت مسلم ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس میں یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ہم انکار کرتے ہیں ہر ظلم، ناانصافی، ہر بدماش، ہر غنڈے کے۔ اسلام میں یہ جتنی بھی دنیا میں مذاہب ہیں، ان مذہب میں ظلم کے خلاف سٹینڈ لینا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر 2 قسم کے طبقے ہیں، یا ظالم اور مظلوم۔ آپ نے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، آپ نے ظالم کے مخالف میں کھڑا ہونا ہے۔ آپ کے مظلوم چاہے جس مذہب، مکتبہ فکر اور نسل سے ہو، آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، اور جس مکتبہ فکر سے اگر ظالم ہے وہ آپ کا باپ بھی ہو تو آپ نے اس کا سپورٹ نہیں کرنا ہے۔
हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर हमारे लिए मीठा मीठा हब हब कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा नहीं होगा। हमें हक और सच के लिए बोलना होगा। आज अगर इमरान रियाज साहब, असद तूर साहब अंदर हैं तो कल को मेरा नंबर होगा, कल को हरमीत सिंह का नंबर होगा, कल को आप में से किसी का नंबर होगा। इन लोगों ने ये टेस्ट केस पिछले दिनों भी साफ ये बात कहते रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर इनिशियल ये केस करेंगे, फिर FIA वाले बुलाएंगे नोटिस पे और अंदर हमें उठाकर कहाँ से कहाँ बंद करेंगे। ज़िंदगी अगर जीनी है तो हमें रजिस्ट करना होगा। अगर हमने इस मुल्क में आज़ादी, इंसानी हुकूक की बात करनी है, अदल इंसाफ का निज़ाम लाना है तो हम रजिस्ट करेंगे। इस मुल्क में सिर्फ मैं और आप महकूम नहीं है, इस मुल्क का तमाम के तमाम माशरा महकूम है। पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन 47% है, गुरबत की लकीर से लोग नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि बात बहुत लंबी होगी, जज्बात में, तो यहीं पर इख्तिताम करता हूँ कि हम हक़ के साथ रहें और जुल्म के खिलाफ रहें। बहुत शुक्रिया।